ولن ندخلها أبدا. ما داموا فيها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آواز کلیئر آئی ہوگی. الحمدللہ. انشاءاللہ اب ہم ہماری آج کی تفسیر کی کلاس کا آغاز کریں گے. اوور ٹو یو لبنہ باجی. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کلاس کا آغاز کریں دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible, شیرین باجی؟ جی باجی الحمدللہ یو آڈیبل. الحمدللہ. دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی. ٹھیک ہے. پچھلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور بنی اسرائیل معنی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب یعنی اشارہ یہود اور نصارہ کی طرف ہے. اور وہاں پر جو ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے بارے میں خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں انہوں نے پال رکھی تھی، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو اپنے بارے میں کیا غلط فہمی تھی، کہ وہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو. نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے بڑے چہیتے پیارے اور بڑے محبوب ہیں. بڑے محبوب ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے اندر آئے. ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے کہ ہمارے لیے جنت ریزروڈ ہے. جبکہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھ چکے تھے کہ جنت جو ہے وہ کسی کا قومی رائٹ نہیں ہے، اور جہنم کسی کے لیے یعنی کوئی قوم کے لیے جیل خانہ نہیں ہے. اعمال کی بنا پہ تمہیں جنت اور جہنم کمانی پڑے گی. یہاں پر فیوریٹزم نہیں چلنے والا. اور رہی بات کہ وہ اپنے آپ کو فیوریٹ سمجھتے تھے، وہ کس بنا پر؟ کیونکہ قرآن پہ آپ بعض جگہوں پہ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا انعمت علیہم فضلتکم علی العالمین. تو جو ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے تم کو فضیلت دے رکھی ہے تمام جہان کے اوپر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین. تو ہم نے تم کو فضیلت دے رکھی ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو گریٹ سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم کو تو فضیلت ملی ہوئی ہے، اور جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ جنت ریزرو کر رکھی ہے، اور جو ہے ہماری تو کوئی پکڑ نہیں، ہماری تو کوئی پکڑ نہیں. وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم پکڑے بھی لیے جائیں تو ہم جہنم میں اتنا ہی رہیں گے جتنے دن ہم نے بچپے کی پوجا کی تھی. کہیں پر آتا ہے 40 دن، کہیں پر الگ الگ ڈیز آتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے بارے میں خوش فہمی یا غلط فہمی جو ہے وہ پال رکھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے اور بڑے محبوب ہے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم. پھر اللہ تم کو پکڑتا کیوں ہے؟ پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ہاں، اگر تم اپنے آپ کو گریٹ سمجھتے ہو، اللہ کے محبوب ترین بندے سمجھتے اپنے آپ کو، تو اللہ تم کو پکڑتا کیوں؟ اور واقعی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کی پکڑ ہوئی ہے.
اور پچھلی بار ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھو کہ فرعون کی غلامی میں یہ آ گئے تھے. اس کے بعد میں جو ہے کہ ویریس بادشاہوں نے ان پر حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پہ. بخت نصر، تیتس، پھر اس کے بعد لیٹر آن سٹیچز میں ہٹلر نے کتنے یہودوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا اوون میں جلا کر کے، گیس چیمبرز میں جلا کے. پھر کیوں عذاب آیا تم پر؟ کیوں عذاب آیا؟ جب تم اپنے آپ کو فیوریٹ قوم سمجھتے ہو تو اللہ تم کو کیوں پکڑتا ہے؟ تو دراصل کیا بات ہے یہاں پر کہ جو تم اپنے آپ کو فیوریٹ سمجھتے ہو، جو درجہ یا مقام اللہ نے تم کو دیا تھا، تو کس بنا پر دیا تھا تم کو؟ وہ جو فضلتکم علی العالمین کی بات کر رہی ہوں کہ جو تم کو فضیلت مل رکھی ہے تمام جہان والوں پر، یہ کس بنا پر، کس لیے اللہ نے تم کو یہ چیز دی تھی؟ تو وہ کیا تھا؟ کام کرنے کے لیے. تم کو یہ پوسٹ کیوں ملی ہے؟ کام کرنے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں الیکشن آئے گا تو جو ہے کسی کو پوسٹ مل جائے گی بڑی، تو اس کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے وہاں پر؟ اس کو ذمہ داری فیل کرنی چاہیے کہ بھائی اب مجھے چن کر کے وہاں پر بٹھایا گیا ہے تو کام کرنے کے لیے مجھ پر رسپانسبلٹی ہے. اب وہ اگر آپ دیکھیں کہ لیڈر ٹیبل پہ پیر رکھ کر بیٹھ جائے کہ میری بلا سے کیا ہوتا ہے، تو چلے گا نہیں، کام کرنا پڑے گا. تو بنی اسرائیل کو ہدایت کا سامان بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. ان کی طرف ویریس پیغمبر آئے، وہ پیغمبروں کی اولاد ہے، ان کو اتنا بڑا درجہ کس بنا پر ملا؟ کام کرنے کے لیے. کیا تم کو ہدایت کا سامان بننا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور جو فائنل پروفٹ آنے والے ہیں ان کی کتابوں میں اس فائنل پروفٹ کے بارے میں پریڈکشن، پیشن گوئیاں تھی، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام جہان والوں کا اہل کتاب بتاؤ کہ ایک فائنل پروفٹ آنے والا ہے اور اس کو فالو بھی کرو، اس کو فالو بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو، اور بتاؤ لوگوں کو کہ فائنل پروفٹ کون ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انجیل میں آپ کا نام احمد بتایا گیا، سورہ صف کی آیت. پر انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور چھپا بھی دیا، لوگوں کو بتایا بھی نہیں، چھپا بھی دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے پھر تم سمجھتے ہو اللہ تم کو پکڑے گا نہیں؟ تم پہ تو ویریس موقع پر عذاب آیا. تو تم آخر کون ہو؟ تم فیوریٹ جو ہے وہ کہتے ہو اپنے آپ کو، لیکن بل کی انتم کہ تم بشرم، تم بھی ایک انسان ہو، ممن اس میں سے جو خلقہ اس نے پیدا کیا، تم بھی اور انسانوں کی طرح انسان ہو، اور تم کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، تم کو کام کرنے کے لیے ایک پوسٹ دی گئی تھی. تو تم نے وہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ نے امامت تم سے لے کر کے بنی اسماعیل میں رکھ دی. اور اب تم میں سے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو پکڑ لے اور جس کو چاہے اس کو کیا کرے؟ عذاب دے. اور اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے. کیوں؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، اور للہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، کیونکہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، یعنی اختیار اس کا، حکم اس کا، مرضی اس کی، اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی جو کچھ ہے اس کے جو ہے کہ اس کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہمارا کیا ہے؟ لوٹنا ہے، واپس اسی کی طرف جانا ہے. تو جو کام کرنے کے لیے تم کو گدی پہ بٹھایا تھا وہ کام کر کے نہیں آؤ گے تو ڈیفینیٹلی پوچھ تمہاری ہوگی. تو پہلے جو ہے وہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل کی طرف امامت رکھا دی گئی تھی، اور اب کس کو دی گئی ہے امامت؟ امت مسلمہ کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی سوال کریں گے کہ ہم بھی وہ کام کر کے آئے یا نہیں. اور پھر آیت نمبر 19 جو آج کا سبق ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں نئے پروفٹ کے بارے میں ساری دلائل ہم نے موجود رکھے تھے، تو اب تم کو بھی اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اوروں کو بتانا ہے، اور اوروں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں آیت نمبر 19 میں ہم دیکھیں گے. سو یہاں تک کہ ہمارا ریکیپ ہو گیا، تو آپ کو کانٹیکسٹ جو ہے وہ آج کی آیتوں کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آیت نمبر 19 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اب آیت نمبر 19 میں کیا ہے دیکھیے. یا اہل الکتابی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ان کو پکار رہے اہل کتاب کو، یعنی کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہود اور نصارہ کو. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد بلا شبہ، جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول. اور کون ہے یہ رسول؟
اہل کتاب کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف ہمارا رسول آ گیا ہے. تو یہاں اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ فائنل پروفیٹ آ گئے. اور کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو آ چکا ہمارا رسول، یبینو، اور وہ ایکسپلین کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے، لکم، لیے تمہارے، یعنی اے بنی اسرائیل تمہارے لیے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے. وہ بھی کتنے وقفے کے بعد یا کتنا پوز پیریڈ کے بعد، یعنی نبوت کا سلسلہ کچھ وقت تک کے رک گیا تھا. عیسیٰ ابن مریم کے بعد نبوت کا سلسلہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اور ہر بستی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹ بھیجے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سارے جو ہے کم و بیش ہم کو ملتا ہے. یعنی ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے کہ 1,24,000 پر آئے، تو بتا دیا آپ کو وہ روایت ضعیف، لیکن ملتا ہے کہ 1,24,000 آئے ہیں انبیاء اور نبی اور پیغمبر سارے کے سارے ملا کر کے. تو لیکن یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا، ایک کے بعد ایک پے در پے پیغمبر آ رہے تھے، لیکن عیسیٰ ابن مریم تک ایک کے بعد ایک آئے، اور پھر یہ وقفہ پڑ گیا، ایک فترہ پڑ گیا، ایک انٹرول پڑ گیا، ایک ٹائم گیپ پڑ گیا کہ کوئی پروفٹ عیسیٰ ابن مریم کے بعد کم سے کم 575 ایئرز یا 600 اپروکسیمیٹ ایئرز تک کے کوئی پروفٹ نہیں آیا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو آپ دیکھیں the time gap is very huge. اگر آپ دیکھیں بہت بڑا فترہ ہے جو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اہل کتاب آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے لکم، لیے تمہارے کیا احکامات، سارے پیغام، اللہ کا پیغام تمہارے کو ایکسپلین کرتا ہے. کب آیا ہے وہ؟ علی فترۃ، یہ نا ایک وقفے کے بعد، ایک وقفے کے بعد. اور یہ ٹائم پیریڈ کتنا بڑا ہے، یہ پوز آ گیا تھا نا پیغمبروں کا جو سلسلہ آن تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 575 ایئرز اپروکسیمیٹلی. اگر آپ دیکھیں کہ ایک وقفہ پڑ گیا تھا، ایک ٹائم گیپ پڑ گیا تھا، تو کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی جو ہے نہیں آیا، ایک مدت کے بعد آیا ہے. اور وہ مدت کتنی ہے؟ 600 ایئرز یا اپروکسیمیٹلی 575 سے 600 ایئرز کا وقفہ ملتا ہے من الرسولی اور رسولوں کے. کیوں آیا ہے؟ ان کے تقولو، تم یہ نہ کہو، ماں نہیں جانا آیا ہمارے پاس من بشرین کوئی خوشخبری دینے والا، وہ اور لا نہیں نذیرن کوئی ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا. فقط پھر بلا شبہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس بشیروں خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، و نذیروں اور جو ہے کہ ڈرانے والا برے اعمال پر، برے اعمال پر. لیکن کتنے وقفے کے بعد آیا ہے، کتنے ٹائم گیپ کے بعد آیا ہے، وہ کتنا ہے بڑا؟ اگر آپ دیکھیں 600 ایئرز اپروکسیمیٹلی. سو رسولوں کا سلسلہ ایک مدت سے جو ہے وہ بند تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترہ پڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 575 ایئرز اپروکسیمیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور ہم کو ویریس حدیث اس کے بارے میں ملتی ہے کہ فترہ پیریڈ کتنا تھا. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 1700 سال کا زمانہ ہے. میں نے کس کے بارے میں بتایا آپ کو؟ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے. لیکن اس کے درمیان ویریس پیغمبر آ رہے تھے، انبیاء آ رہے تھے، وارنر آ رہے تھے وقتاً فوقتاً. میں نے صرف آپ کو ٹائم گیپ بتایا موسیٰ سے عیسیٰ کے درمیان 1700 سال. لیکن اگر آپ دیکھیں پیغمبر آتے رہے ہیں، لیکن اس مدت میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، کوئی نہ کوئی آیا. 1700 سال کے عرصے میں کہاں سے؟ موسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو 1700 سال کا وقفہ ہے، اس کے درمیان مدت میں، اگر اس مدت میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی پوز نہیں آیا. اس میں بنی اسرائیل میں 1000 نبی آئے. اللہ اکبر. کہاں سے کہاں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ٹائم گیپ تھا، اس کے اندر
جو ہے بنی اسرائیل میں 1000 کم و بیش نبی آئے. سوچو 1700 سال کے عرصے میں 1000 ہم کو ملتا ہے نبی آئے. تو اون تھا نا وہ. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے بعد وقفہ فترہ پڑ گیا. امام بخاری نے حضرت جو ہے وہ سلمان فارسی سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم و بیش 600 سال کا گیپ ہے. 600 years. صحیح مسلم بخاری میں بھی ملتا ہے ہم کو. نبی نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ترین ہوں. اچھا میں آپ سے سوال کرتی ہوں اتنا غیب کیوں پڑا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا موسیٰ سے عیسیٰ تک کے 1700 سال کا ایک وقفہ تھا، لیکن اس کے اندر 1000 نبی آتے رہے، پیدر پہ آتے رہے، ہر بستی کی طرف جو ہے وہ نبی آتے رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوز کر دیا تھا عیسیٰ ابن مریم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو ہے ایک پوز پڑ گیا تھا. تو کوئی مجھے بتائے گا وائے، کیوں اتنا بڑا پوز؟ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ پوز کیوں دیا ہے؟ کیوں؟ اینی بڈی کین سے، مجھے جو ہے یہاں پر میسیجز ڈالے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس کی وجہ سے جو اتنا بڑا پوز آیا ہے؟ ایکچولی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک ریزن جو مجھے بتایا جائے وائی. سب سے پہلا تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کے لیے رسول تھے. بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر نبی رسول آئے، پھر اس کے بعد آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اپروکسیمیٹلی جو ہے 575 ایئرس کا ایک گیپ پڑ گیا. تو یہ 575 ایئرس کا گیپ فترہ کہلاتا ہے. یہ 575 ایئرس انتظار کے سال تھے، کوئی بھی پروفٹ نہیں آیا. بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے، اللہ نے ان کو انتظار کروایا. ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ آئیں گے، لیکن اتنا بڑا گیپ آخری پیغمبر کا ہے، یعنی آنے والے لیکن گیپ دیا. تو اللہ نے کہا کیا وہ رسول آ چکا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا. اور اچھا یہ انتظار کیوں کروایا گیا؟ کیوں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. مجھے آنسر جو ملے بٹ اپ ٹو دا مارک نہیں ملے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ تعلیمات تھی نا، دین کی تعلیمات تھی نا، پیغمبر تو آ ہی رہے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ ابن مریم تک کے پیغمبر تو آ ہی رہے تھے نا. تو دین کی تعلیمات تو تھی، مگر جو یہ وقفہ پڑا ہے نا، ٹائم گیپ، تو کتنی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، بھول بھلا بھی گئے تھے لوگ، بھول بھلا بھی گئے تھے ایک دم. وہ تعلیمات جو پہلے تھی عیسیٰ ابن مریم دے کر گئے، ان چیزوں کو لوگ کیا کیے تھے کہ تعلیمات کو جو ہے وہ بھلا چکے تھے. اور یہ ضروری بھی تھا کہ اتنا عرصے کے بعد میں یہ پروفٹ کیوں بھیجا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کو یاد ہے کہ قرآن میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ سراجن منیرہ تھے. آپ سراجن منیرہ تھے. اور سراجن منیرہ کا مطلب کیا ہے؟ روشن چراغ. اب آپ دیکھیں چراغ کا مزہ کب آتا ہے؟ آپ کو روشن چراغ کہا گیا. مجھے یہ بتائیے چراغ کا مزہ کب آتا ہے؟ یس، اندھیرے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں اگر آپ کو بات بتاؤں یہاں پر، جیسے دیکھیے جب رات ایک دم ڈارک رات ہوتی ہے، ہاں ایک دم اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سورج کی روشنی نکلتی ہے تو آپ دیکھیں وی ویلیو اٹ کہ رات بھر اندھیرا تھا اور اس کے بعد میں سورج کی روشنی ہمارے لیے کتنے ضروری ہوتی ہے اور کتنی ویلیوبل ہوتی ہے نا. اندھیرے کے بعد وہ روشنی کی ویلیو کچھ اور ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقفے تک کے پروفٹ نہیں آیا اور بنی اسرائیل اس کے انتظار میں تھے، تو اب کیا شدت سے تڑپ رہے تھے. اب وہ پروفٹ کی بہت ویلیو کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، رات جب اندھیرا ہوتا ہے نا
تو وہاں پر پھر اس کے بعد جب روشن ہوتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے تو اس کی ویلیو آپ دیکھیں سمجھے، پھر روشنی کی ویلیو سمجھے. اندھیرے میں ہم کو روشنی کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے، اور رات اگر سمجھو ہمارے وہاں الیکٹرسٹی چلے جائے تو آپ دیکھیں دیا وہ جو ہے چراغ جلانا یا پھر جو ہے کینڈل جلانا تو اس کی روشنی تبھی آتی ہے، تو پھر اس کی ویلیو ہوتی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کرانی تھی، اسی لیے ایک گیپ دیا ہے. دوسرا جو ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ اثرات اب باقی نہیں رہے ہوں گے تعلیمات کے، کیونکہ اتنا بڑا گیپ پڑنے کے بعد میں وہ جو پہلی ٹیچنگز جو پروفٹ دے کر گئے تھے اس میں کیا آ گیا تھا، ایک دھندلی پکچر ہو گئی ہے. اس میں جو ہے بنی اسرائیل نے کتنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا بھی ڈسٹورشن بھی کیا، انہوں نے اپنی بک کا بھول بھلا گئے، خود سے جو ہے کتنی چیزیں خراب کر دی. تو اب جو ہے کہ پروفٹ آئے تاکہ لوگ اہمیت جانیں. سو اتنا انتظار کیوں کروایا گیا ہے؟ اچھا یہ انتظار کیوں کروایا گیا کہ انسان اس کی قدر قیمت سمجھے، ویلیو، اس کی ویلیو کو سمجھنے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سراج المنیرہ تھے، تو سورج کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اندھیرے کے بعد، ٹوٹل ڈارکنیس کے بعد سورج کا نکلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہاں تاکہ پچھلے اثرات پھر جو ہے وہ تھوڑے کم بھی ہو جائے. 500 یا 600 سال کے عرصے میں جو لوگوں نے کر کے بیٹھے تھے ان کے اثرات جو ہے وہ وینش ہو گئے، کم ہو جائے، لوگوں کو شدید ضرورت محسوس ہو، آپ کی قدر کروائی گئی. تو ابھی آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بعد میں جو یہ گیپ دیا ہے یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ ویلیو کر سکے فائنل پروفٹ کی. شدت سے انتظار کر رہے تھے لوگ. یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ جب آپ کے ساتھ میں کیا تھا تو یہ کیا بات آئی تھی کہ مدینہ میں یہود آ کے سیٹل ہوئے تھے اور ان کو انتظار تھا ایک فائنل پروفٹ کا. تو اہمیت کے لیے یہاں بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں ایک لانگ عرصے کے بعد اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی چیز دے نا تو بڑی ویلیوبل ہوتی ہے ہمارے لیے، کہ ایک عرصے سے ہم اس چیز کے لیے تڑپ رہے تھے اور پھر وہ چیز ملی تو انسان اس چیز کی بہت ویلیو کرتا ہے. یہ ہو گیا. سو یہاں پر یہ بات ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتے سنو بنی اسرائیل، یہ جو پروفٹ ہم نے ایک وقفے کے بعد یا ٹائم گیپ کے بعد یا 600 سال اپروکسیمیٹلی کے بعد تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. خوشخبری کس کو؟ جو عمل کرے صحیح، یعنی اللہ نے جو بتایا اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو یہ تمہیں خوشخبری دینے والا، اور اگر غلط راستہ تم نے سلیکٹ کیا تو یہ تمہیں خبردار کرنے والا ہے. ہاں فقط بلا شبہ جاءکم، آ گیا تمہارے پاس بشیرا و نذیرا. دیکھو اللہ نے بھیج دیا تمہارے پاس گڈ نیوز، گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا اور خبردار کرنے والا. اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اور اللہ اوپر کلی ہر ایک شیء چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے. اب یہ بات یہاں کیوں بتائی گئی کہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی پوری آیت کو آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کو بتایا گیا تمہارے پاس رسول آیا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک جو انٹرول کے بعد ہے، ایک وقفہ آیا اور ایک ٹائم گیپ آیا اور اس کے انٹرول کے بعد آیا تو اس کی قدر جانو. اور یہی پروفٹ تمہارے لیے ہے اور یہ تمہیں بشیرہ و نذیرہ ہے اور یہ تمہارے لیے بھی وہی ہے. اور پھر اللہ جو ہے ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. Yes, Zainab, you said that, but you have said the same thing. You have only given me the translation. You have not specified what you mean actually. کہ واللہ علی کل شیء قدیر. ایک آنسر تو سمینہ نے جو ہے یہ صحیح دیا ہے کہ دیکھو اللہ جو ہے بنی اسرائیل میں اب تک بھیج رہا تھا، اب بنی اسماعیل میں بھیج رہا، اور اللہ اوپر ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. پہلے بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، بعد میں بنی اسماعیل میں آئے. ایک معنی یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک وقفے کے بعد پروفٹ بھیجنا اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقفے کے بعد 600 سال تک کوئی نہیں آیا، 600 سال کے بعد میں نبی کریم آئے تو اللہ کر سکتے. اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ رسولوں کو بھیجنے پر قادر ہے. تو ہم کو یہاں پر مورل کیا ملا؟ ہاں اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ نوز دا رائٹ ٹائم. یہ شیما باجی یہ بھی رائٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 600 سال کا عرصہ یا ٹائم گیپ سلیکٹ کیا ہے پتورا. یہ اللہ نوز کہ کون سے ٹائم پہ پروفٹ کی ضرورت ہے، شدت سے پروفٹ کی ضرورت ہو، اللہ کو پتا ہے.
پھر یہ صبر کے بعد بھی بھیجا ہے. سو مورل کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغمبر ہے جو ایک ٹائم کے بعد آئے ہیں. دوسرا، آپ بشیروں و نذیروں ہیں، آپ کھول کھول کر بیان کرنے والے تھے، اور آپ جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے پروفٹ بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنات کے لیے. تا قیامت تک اب کوئی بھی پروفٹ نہیں آئے گا، کوئی جو ہے کتاب نہیں. قرآن جو ہے وہ اپ گریڈڈ ورژن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک کے جو ہے وہ پروفٹ بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو یہ اہل کتاب کے لیے بھی اب یہی پروفٹ ہے. پہلے کتاب نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مان لینا چاہیے تھا نا. اہل کتاب نے مان لینا چاہیے تھا نا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سمعنا و اطعنا بالکل صحیح کرنی چاہیے تھی. بٹ ایز یوزول بنی اسرائیل ڈھیٹ قوم ہے، کسی کی نہیں سنتی، اڑیل لوگ ہیں، کتنا بھی سمجھاؤ ان کے بات میں سمجھ میں نہیں آتی بات. یعنی کہ اب دیکھیں، ان کو سمعنا و اطعنا سمجھ میں نہیں آتا، ان کو سمعنا و عصینا سمجھ میں آتا ہے. بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ دیکھیں مسلمانوں کو کیا کہا، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. لیکن بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، جس کا مطلب کیا ہے؟ سنا ہم نے، نافرمانی کریں گے ہم، بس. وی اگری ٹو ڈیز اگری، یہ بنی اسرائیل کے سٹیٹمنٹ ہے. وی اگری ٹو ڈیز اگری، they don't want to listen. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک بہترین مثال بتائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. جو انہوں نے حرکت کی وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے بتانے کے لیے کہ یہ اڑیل قوم ہے، یہ کسی کی نہیں سنتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنا پروفٹ مانیں گے؟ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں سنی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو پروفٹ بنا کے سب کے لیے بھیجا گیا، اہل کتاب کے لیے، لیکن اہل کتاب تم کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دے اگری ٹو ڈیز اگری. یہ تو ان کے خود کے پروفٹ کی بات نہیں مانے، اور ان کے پروفٹ کون ہیں؟ موسیٰ اور ہارون. اب جو اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ چلو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر یعنی موسیٰ اور ہارون کی نافرمانی کیسے کی تھی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، ایک چیپٹر آج ہم ڈسکس کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز میں سے ایک جو ہے وہ سٹوری، ایک حصہ، ایکچولی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی سٹوری ہے، لیکن اس سٹوری کا ایک چیپٹر ہم آج ڈسکس کریں گے، ایک حصہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ یہاں ڈسکس کیوں کر کے ہم کو بتایا ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بنی اسرائیل اڑیل ہے. سمجھے؟ یہ اڑیل ہے، یہ سن کے دیتے نہیں. دے اگری ٹو ڈیز اگری. یہ اپنے پروفٹ کی قدردانی نہیں کیے، انہوں نے اپنے پروفٹ کو پروفٹ نہیں مانا، اس کی نافرمانی کرے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں گے؟ اور یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ایسا غلطی نہ کریں. تو کین وی اسٹارٹ دا اسٹوری ان دی آیہ نمبر 20 از موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری، جہاں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر اڑیل قوم ہے، کس قدر اڑیل قوم ہے. ٹھیک ہے؟ تو شرین باجی پلیز پوچھ لیجئے بیفور آئی اسٹارٹ دا اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ. یعنی ایک حصہ میں ڈسکس کروں گی، ناٹ دا انٹائر پارٹ، جسٹ ون پارٹ. بٹ دوز ہو ہیو ڈن سورہ بقرہ اینڈ یہ جو ہے دوسرے سورے میرے ساتھ آپ نے کیے جیسے سورہ طٰہٰ، قصص، تو دے نو دا انٹائر اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ. لیکن جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسکس کروں گی، لیکن انٹائر اسٹوری نہیں بول سکتے کیونکہ بہت بڑی اسٹوری ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے پوچھ لیجئے شرین باجی، اور آیت نمبر جو ہے کہ 20 لگا دیجئے. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 19 باجی نے ہمیں جو کروائی ہے آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آئی ہوگی الحمدللہ. اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک قصہ پروفٹ موسیٰ کے بارے میں باجی ہمیں بتائیں گے. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دھیان دیجیے. اوور ٹو یو. اب دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک چیپٹر. اللہ سبحان و تعالی ہم کو بتا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی بتا رہے ہیں، اہل مکہ کو بھی سنا رہے کہ دیکھو یہ کیسی اڑیل قوم ہے، یعنی حجت کرنے والی قوم ہے، سنتے ہی نہیں. وہ اور اس جب قول کہا
موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی ہی اپنی قوم سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ دیکھیں، لی قومی ہی اس کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، تو اب ان کی قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، جن کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، یہود اور نصارہ. ساری چیزیں بتا دی. تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ سے کہہ رہے یا قومی، اے میری قوم. دیکھیے کتنے پیار سے بلا رہے ہیں نا، کتنے پیار سے نبی اپنی قوم کو، پیغمبر اپنی قوم کو بلاتے ہیں. یا قومی، اے میری قوم. کیا کریں؟ اس کرو، یاد کرو، نعمت اللہ کی، احسان اللہ کا، علیکم تم پر. دیکھیے احسان یاد دلایا جا رہا ہے. اس جب جعلا بنایا، فیکم تمہارے اندر، انبیاء تمہارے اندر اتنے سارے پیغمبر انبیاء آئے، وجعلکم اور بنا دیا تم کو، ملوکن بادشاہ. اللہ احسان یاد دلوا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں بہت پیار سے کہ اے میری قوم یاد کرو نا وہ احسان اللہ کا جب تم میں انبیاء بھیجے، بادشاہت دی. اب یہ کیوں یاد کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہاں یہ کیوں؟ کیونکہ احسان گناؤ گے تو احساس ہوگا، جیسے ہم ہمارے بچوں کو کرتے ہیں، کیونکہ بھول جاتے نا کبھی کبھی ماں باپ نے کتنا کچھ ان کے لیے کیا ہے وہ بھول جاتے، پھر بدتمیزیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، بات مان کے نہیں دیتے، تو پھر احساس کروانا پڑتا ہے. they forget. yes یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو احساس دلانا پڑتا ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جو ہے قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم دیکھو نا کتنے احسانات تم پر کیے گئے. اور یہاں پر جو میں احسانات کہہ رہی ہوں یہاں پر ہے دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے. بنی اسرائیل پہ دنیاوی جو احسان اللہ نے کیے وہ کیا کیا تھے؟ دنیاوی احسان، دنیاوی احسان، ان کو غلامی سے بچایا، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کی اولاد تھی، ان کو فضیلت دے رکھی تھی، ٹھیک ہے، دین کے کام کے لیے زمین کا وارث بنایا، بالکل صحیح. ان کو بادشاہت دی، کون سا؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہت ملی کسی کو نہیں ملی تھی پھر. تو یہ دنیاوی عروج تھا. دینی عروج کیا؟ سارے پیغمبر انہی میں آ رہے، ایک کے بعد ایک، پے در پے انہی میں آ رہے، پیغمبروں کی اولاد. یاد ہے میں نے بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک بیوی حضرت سارہ، اس سے ہوئے اسحاق، اسحاق سے ہوئے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں میں ہی پیغمبری یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبر آ رہے ہیں. سوچو آپ، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے میں پھر یوسف علیہ السلام نبی. سوچو کہ تم کو دنیاوی اور دینی عروج دے رکھا ہے. وَآتَاكُمْ اور عطا کی تم کو ماں جو لم نہیں یوتی دیا احدن کسی ایک کو من العالمین، کسی کو نہیں دیا. یہ بنی اسرائیل جو تم کو دیا وہ کسی کو نہیں دنیا میں دیا. سوچئے آپ، اب میں نے بتایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین، جو فضیلت تم کو دے رکھی کسی کو نہیں دیا، جو سیٹ تم کو دیا کسی کو نہیں دیا. کیا کیا نعمتیں نہیں ملی، تم کو سمندر پار کرایا، فرعون سے چھڑایا، ہاں آسمانی کتابیں آئی، پیغمبر آئے. احسان، یہ احسان ہے اللہ کا بنی اسرائیل پر. کام کے لیے یہ پوسٹ ان کو ملی تو اللہ بھیجے، اللہ نے جو ہے انبیاء بھیجے. اللہ نے بنی اسرائیل میں اور انبیاء میں رسول بھی ہے شامل. کیسے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر دونوں اس میں آئے. یعنی اللہ نے دین میں تمہیں ہائیسٹ رینک پر رکھا کہ تمہارے اندر بے شمار انبیاء بھیجے، اور دنیا میں بھی تمہیں بہت کچھ سے نوازا. دیکھیے ان کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی دنیا میں. مطلب کیا؟ کیونکہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہی بادشاہت دی گئی، تو سب کو بادشاہت دی ایسی نہیں، ان کو دی. پھر جب یہ فرعون کی غلامی میں سے چھٹے تو ان کو اور کیا دیا؟ ابھی میں کرنے والی ہوں وہ سٹوری. جب یہ فرعون کی غلامی سے چھٹے تھے اور یہ صحرا میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان سے کھانا دیا، من و سلویٰ، جنت کا کھانا آتا تھا ان کے لیے.
پھر ان میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو ہے بھیجے گئے، انہیں دنیاوی عروج ملا. سوچو آپ، جس بندے کے پاس دنیا اور دین ہو اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھنا، جس بندے کے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے اس سے خوش قسمت کوئی نہیں. جیسے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، اب یہاں بادشاہ دینے کی یعنی کہ ان میں بادشاہت تھی نا، تو میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتی ہوں. حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زید بن اسلم سے کہا تھا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے خادم ہو وہ بادشاہ ہے. جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو خود کا اور وہ اس کے پاس خادم ہو تو وہ بادشاہ ہے. سوچو. اور پھر اگر اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو دین بھی ملا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، دین دنیا دونوں نعمتیں ان کو ملی. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نعمت کا احساس کیوں کروا رہے کہ تم کو دنیاوی عروج اور دینی عروج ملا ہے؟ کیوں؟ ان سے ایک کام کروانا ہے. دیکھیے، احسان یاد دلائیں گے تو احساس ہوگا، اور احساس ہوگا تو کام کریں گے. ماں باپ جیسے ایسے کرتے نا، شکر گزار رہیں گے. جیسے بچے اگر بھول جاتے ہیں تو ماں باپ ان کو یاد دلاتے نا، ہم نے تم کو کیسے پالا پوسا، کتنی تکلیف اٹھائی تمہارے لیے، تمہیں پڑھایا لکھایا، اور جو ہے یہاں تک کہ تم جو پوسٹ پہ ہو آج وہاں پہنچایا، اور آج تم ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہو، تو بچوں کو احساس ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اب بنی اسرائیل کو جو ہے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنا کچھ تم کو دیا. اب اللہ تم سے کچھ چاہتے ہیں. جو رب تم کو اتنا کچھ دیا اور وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے، اور جو چاہتے ہیں نا اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے، تم بات مان جاؤ. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو نعمتیں گنوائی گئی، ان کو احساس دلایا گیا دنیاوی عروج کا اور دینی عروج کا. تو اب کیا کرانا چاہتے ہیں اللہ ان سے؟ کسی کو ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو کہ اللہ ان کو کیا جو ہے وہ احساس کرانا چاہتے ہیں یا کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ آیت نمبر 21 میں وہ کام ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور وہ کیا ہے؟ یس، یا قومی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. دیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات ہی ان کو بول رہے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض، ادخلوا یعنی داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں. کون سی؟ المقدست، مقدس زمین میں، پاک زمین میں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں پر بیت المقدس، پیلسٹائن کی زمین، شام کا علاقہ، وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. تم کو جو ہے اللہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ. اب یہ زمین دراصل بنی اسرائیل کے لیے کوئی نئی زمین نہیں تھی. زمین کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا. یہ کون سی زمین ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا پیلسٹین، اور جو ہے کہ شام کا علاقہ، اور اس کو مقدس زمین کہا گیا ہے، شام کا علاقہ. اچھا، اس کو مقدس کیوں کہا؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیجیے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو مقدس کیوں کہا؟ پیلسٹائن کی زمین کو، شام کے علاقے کو، بیت المقدس کی زمین کو یہاں پر کیوں مقدس کہا؟ کیونکہ کسی نے آنسر دیا ہے، ویری ٹرو، سارے انبیاء اس زمین پہ آئے، سارے انبیاء پیغمبر اس زمین پر آئے ہیں، ہے نا؟ پیلسٹائن کو سیکرڈ زمین کیوں کہا؟ بہت سارے انبیاء آئے، انبیاء نے اس زمین کو بت پرستی، شرک وغیرہ سے پاک رکھا، اسی لیے اس کو مقدس زمین کہا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہا کہ دیکھو چلو مقدس زمین میں چلتے ہیں. التی، وہ جو کتب اللہ، کتبہ مانے فرض، کتبہ مانے لکھ دی گئی، جو لکھ دی گئی، لکھ دی مطلب پکی تمہاری، جو لکھ دیا اللہ، اللہ نے لکم لیے تمہارے، پکی تمہاری لیے وہ زمین. تم کو اس میں جانا ہے، اللہ تم کو پکا اس زمین کا وارث بنانے والا ہے. اور وہ زمین ایکچولی دیکھا جائے، میں پوچھ رہی تھی آپ کو، ان کے لیے زمین نہیں تھی. تو یہ کوئی بتائے گا مجھے کیوں میں کہہ رہی ہوں
کہ ان کے لیے یہ زمین نہیں تھی، کیونکہ اوریجنلی وہ وہیں کے ریزیڈنٹ تھے. کسی کو آئیڈیا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اوریجنلی وہ ان کی زمین ہے. یس رشمی اور رائٹ. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ سٹوری بتاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے میری بہت ساری سسٹرز موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے انیشل واقعے بھول گئے ہوں گے، اسی لیے تو میں یاد دلا رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو بیت المقدس یا جو زمین مقدس زمین کے بارے میں یہاں پر جو بنی اسرائیل کو داخلے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی زمین نہیں تھی ان کے لیے، یہ انہی کی زمین ہے. اوریجنلی وہ وہیں کے رہواسی تھے. اوریجنلی یہ زمین بنی اسرائیل کی ہی تھی. کریکٹ شیما باجی، ایبسلیوٹلی رائٹ. یاد آ گیا سب کو؟ دیکھیے اب شیما باجی آپ کو تو یاد آیا، مجھے لوگوں کو اب یاد دلانا پڑے گا، ہماری اسٹوڈنٹس ہے کچھ، ان کو تو یاد دلانا پڑے گا کہ اوریجنلی یہ زمین بنی اسرائیل کی کیسے تھی. کیسے تھی؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہے، مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے والدین اور ریلیٹیوز کو مصر میں بلا لیا تھا. کیوں بلایا تھا؟ بالکل صحیح. یہاں پر یاد ہے نا آپ کو، یوسف علیہ السلام بھی خود پہلے مصر کے ہی پیلسٹائن کے رواسی تھے. ہاں میں پانی پی لیتی ہوں شرین باجی ذرا. جی باجی. تھوڑا سا دوہرا دیتے ہیں سٹوری کو آپ کے لیے، جو نئی سسٹرز ہیں ان کو پتہ چل جائے. تو میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے سورہ یوسف بھی ہمارے ساتھ کی ہے، سورہ بقرہ بھی، تو آپ دیکھیے یہ جو فرعون کے وہاں پر جو یہ بنی اسرائیل وہاں غلام بنا لیے گئے تھے، یہ لیٹر آن تھا، لیکن پہلے یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ فلسطین شام کے علاقے کے رہنے والے تھے. اب آپ کہیں گے انہوں نے یہ یہاں کیسے آ گئے، پھر مصر میں کیسے آ گئے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی پہلے تو کنعان فلسطین کے جو ہے وہ رواسی تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کو، کیونکہ وہ حسد اور بغض کی وجہ سے جو بھائی تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف اور بنیامین کو سب بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو بھائیوں میں ایک جو ہے وہ کیا تھا، یعنی جلن تھی. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو جو ہے کیا کریں گے. پہلے کسی نے کہا ختم کر دیں گے، لیکن بڑے بھائی یہودا نے کہا ان کو جو ہے کنویں میں ڈال کے چلے جائیں گے، اور بھائیوں نے ویسے ہی کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکلوایا کہ ایک وہاں پر قافلہ آیا، اور کچھ لوگوں نے ان کو پانی پینے کے لیے انہوں نے جب ڈول ڈالا تو اس کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام آ گئے. تو یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئے اور کہاں پر جا کے بیچے؟ انہوں نے ان کو غلام بنایا، اور بطور غلام وہ مصر میں جا کے بیچے گئے، کیونکہ اس دور میں لوگ خرید و فروخت ہوتی تھی لوگوں کی. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کنعان سے یا فلسطین سے مصر کیسے پہنچے؟ بھائیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور مصر میں بھیج دیا گیا تو وہ غلام. پھر وہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرایا، اور پھر وہاں پر ایک ان کو پوسٹ ملی، خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، بادشاہ نے ان کو پسند کر لیا اور جو ہے ایک بڑی پوسٹ دے دی. اور پھر قحط سالی ہوئی پورے علاقے میں، اور وہ جو ہے کنعان بھی یا فلسطین بھی جو ہے قحط کے اندر آ گیا، اور ہر جگہ قحط تھا. لیکن مصر کا بادشاہ جو ہے اس کے پاس بے حساب اناج تھا، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سمجھداری کی وجہ سے جو ہے کہ سٹورنگ وغیرہ سب جو ہے وہ بادشاہ نے کیا تھا، بہت اناج تھا. تو بادشاہ جو ہے اوروں کو اطراف کے جو علاقوں میں تھا وہ کیا کرتا تھا، راشن دیا کرتا تھا لوگوں کو. تو راشن مانگنے کے لیے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ کنعان سے مصر آئے تھے، اور پھر وہاں پر بھائیوں کا ملاپ ہوا، اور پھر جو ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ساری فیملی کو کنعان سے پیلسٹین سے مصر میں بلا لیا. That's how جو ہے کہ بنی اسرائیل مائگریٹ کر کے فلسطین سے مصر چلے گئے. سمجھ میں آئی سب کو بات کہ ایکچولی وہ پہلے رواسی فلسطین کے ہی تھے، لیکن کیسے وہ مصر میں پہنچے؟
تو وہ سب مصر میں چلے گئے. اب مصر میں ان کو کئی عرصے تک کے عروج ملا، کیونکہ جو یوسف علیہ السلام تھے نبی تھے اور وہاں کے ایک ہائی پوسٹ پہ تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بے حد پسند کرتا تھا. فرعون اس دور کا یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتا تھا. تو بھائیوں کو عروج ملا، وہ 500 سال تک کے وہاں پر رہے. لیکن اس کے بعد جب فیرو چینج ہو گیا، اس کا بیٹا آیا ریمسیس، پھر اس نے کیا کیا کہ پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. اور یہ کیوں اللہ نے کروایا؟ آپ سوچو کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اپنی جو ہے دین کو بھلا بیٹھے تھے. وہ توحید والا دین، نبوت کی فیملی، سوچو پیغمبر کے گروپ میں سے تھے وہ، ان کے باپ دادا کو طریقے کو چھوڑ دیے تھے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور فرعون ان سے جو ہے وہ جبری مشقت کرانے لگا، اور ان کے نجات کے لیے وہ دعا مانگتے تھے کہ کوئی نبی بھیج تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. سمجھ میں آئی بات؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک 40 سال کے عرصے کے بعد میں جو ہے کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو چھڑا لیا. کیسے؟ وہ سٹوری بھی ہم سب جانتے، سمندر پھٹا تھا. کیسے نجات ہوئی؟ سمندر پھٹا نا. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آئی اوریجنلی جو ہے کہ یہ زمین بنی اسرائیل کی تھی. مصر میں جب حضرت یوسف کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے والدین اور ریلیٹیوز کو مصر میں بلا لیا تھا. اپروکسیمیٹلی 65 لوگ تھے اس زمانے میں. وہ جب آئے تھے یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بلایا تھا تو وہ 65 لوگ تھے جو کنعان سے پیلسٹین چھوڑ کر آ گئے تھے، مصر چلے گئے تھے. وہاں ان کی نسلیں لاکھوں تک پہنچ گئی. یاد ہے نا آپ کو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تھے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی. سوچو 65 لوگ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور 500 سال یہ لوگ وہاں پر رہے اور غلامی کیے، اور ان کی تعداد 65 لوگوں سے کتنی ہو گئی تھی؟ 6 لاکھ. یس زائدہ آپا کریکٹ، 6 لاکھ ہو گئے تھے. 6 lakhs ہو گئے تھے. یہ آپ لوگ برابر اگر سٹوری سنو نا صحیح میں تو کوئی مسٹیک نہیں کر سکتے، اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب یہ سب پچھلا سبق ہے جو آپ کو آلریڈی بتایا گیا. یہ 6 لاکھ ہو گئے تھے وہاں پر. وہاں ان کی نسلیں لاکھوں تک پہنچ گئی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے بلا دیا، باپ دادا کی پیغمبروں کی تعلیمات کو انہوں نے بلا دیا، تو اللہ نے ان کو غلام بنا دیا. یہ قوم بنیادی طور پر انبیاء کی اولاد تھی، شرک میں لگ گئی. یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. انہیں اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا، اور کیونکہ ان کا وطن وہ تھا اور جگہ وہ تھی اور وہ ارض مقدس تھی جو اللہ ایک قوم کو دینا چاہتا تھا دوبارہ سے. کیا فرعون کی غلامی سے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑا کر لے کر آئے، یاد ہے فرعون نے پیچھا کیا تھا بنی اسرائیل کا. سامنے بنی اسرائیل کے لیے سمندر اور پیچھے فرعون کا گروپ اور آل فرعون. آپ سوچیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا مار تیری عصا سمندر پر، اور پھر کیا ہو گیا؟ سمندر پٹ پڑا اور اس میں سے اللہ نے راستہ نکال دیا اور پورا سمندر کھڑا ہو گیا، اور پورے بنی اسرائیل جو ہے وہ پار لگا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام سمندر بند کرنے لگے اس ارادے سے کہ کئی فرعون اور آل فرعون اس طرف کو نہ آ جائے، لیکن اللہ نے منع کیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ نہیں سمندر ابھی نہیں بند کرنا. جب موسیٰ علیہ السلام پار کر کے اس طرف چلے گئے نا تو ان کو خوف ہوا کہ یہ لوگ فالو کریں گے، تو انہوں نے سمندر بند کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا سمندر بند نہیں کرنا. کیوں؟ فرعون اور آل فرعون کو آنے دے، ان کی گرکابی پکی، ان کو سب کو میں ڈبانے والا ہوں. تو ہر ایک لاش شخص بھی جو تھا نا، لاش شخص بھی تو جو تھا آل فرعون میں سے، وہ بھی اپنے گھر سے نکلنے آئے تھے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی گھر کا ابھی کیا اور سب کو ڈبو دیا، اور سکون سے بنی اسرائیل پار لگا دیے گئے. اس پار لگا دیا. اب دیکھو یہ کتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ یہی احسان تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ دیکھو اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر کے تم کو پار کرا دیا، پورے آل فرعون ان کے سامنے ڈوبے. اب سوچو کتنا بڑا معجزہ تھا کہ سمندر میں پھٹ پڑنا، دونوں سمندر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اس میں راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اور اور بنی اسرائیل پورے کراس کر گئے.
وہ راستہ جو بنی اسرائیل کی جو ہے نا سکسیس کا راستہ تھا، لیکن وہ فرعون اور آل فرعون کی بربادی کا راستہ بن گیا. راستہ تو ایک ہی تھا، سوچو نا آپ، راستہ ایک تھا. ایک کے لیے وہ سکسیس کا راستہ بنا اور دوسرے کے لیے بربادی کا راستہ بنا. اللہ نے انہی کو ڈبو دیا اس کے اندر، اور آل فرعون کو ڈوبتا ہوا بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کتنا بڑا معجزہ، یہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ نے جو ہے کہ بنی اسرائیل کو چھڑایا غلامی سے. غلام قوم ہو گئی تھی وہ قوم دین کا کام کرنے کے لیے اللہ نے جس کو سلیکٹ کیا وہ غلام بن گئی تھی، کیونکہ انہوں نے دینی تعلیمات چھوڑ دیے تھے، تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ غلام بن گئی. اب غلامی سے نکلوایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو صحرائے سینا میں لے آئے. یعنی کیا؟ سمندر پار کرا کے اب یہ کنارے لگے ہوئے ہیں، اب یہ صحرائے سینا میں ہے. اب ان کو کہیں تو لے جانا ہے نا، لے جانا ہے. اتنے سارے لوگ اپنا بوریا بسترا سب لے کے چل پڑے مصر سے. 6 لاکھ. موسیٰ علیہ السلام کو ان کو سیٹلمنٹ تو دینا پڑے گا نا، ان کو کہیں تک کہیں سیٹل تو کرنا پڑے گا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں ان کو لے کے تو چلا ہوں، یہ کتنے سارے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا اللہ اب ان کو سیٹلمنٹ چاہیے، ان کو گھر چاہیے، ان کو بسانا ہے، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ان کے گاؤں ہی لے جاؤ. ان کا گاؤں کون سا تھا؟ وہی فلسطین، جہاں سے یہ آئے تھے 500 سال پہلے. یوسف علیہ السلام نے ان کو یہاں بلا لیا تھا قحط کے زمانے میں. اب ان کو واپس وہیں ٹھکانہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ انبیاؤں کی جگہ ہے، وہاں پر پیغمبر اترے ہیں. اور آپ دیکھیں گے 15ویں پارے میں جو ہے کہ پہلی آیت میں ہی سبحان اللذی جو نا وہاں پر کیا کہا گیا؟ بہت بابرکت ہے وہ علاقہ، بیت المقدس کا ارد گرد کا علاقے کی تعریف ہوئی ہے. آپ دیکھیے آپ کا ہوم ورک ہے یہ 15واں پارہ. جب آپ شروع کریں گے وہ پارہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے یہ آیت سے سبحان اللذی، کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنی بابرکت رکھا ہے، اور اس کے ارد گرد جو بھی ہے، کیونکہ پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ وہاں پر ہوتا. تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یعنی غلامی سے نجات دلانے کے بعد میں بنی اسرائیل کو جب اس پار کراتے ہیں تو ان کو اللہ کا احسان یاد دلاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے احسان سے پھر یہ بات مان جائیں گے نا کہ اب ہم صحرائے سینا میں کتنا رک سکتے ہیں، ابھی ہم کو کہیں نہ کہیں گھر چاہیے نا، اب کتنا بیٹھیں گے یہاں پر. تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ تو آیت نمبر 20 جو آپ کے سامنے ان کو موسیٰ علیہ السلام کیا پہلے آیت نمبر 20 میں کیا ان کو سمجھایا؟ پہلے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. کہ قوم یاد کرو ساری نعمتیں جو اللہ نے تم کو دی، تم کو تو فری بھی کرا دیا. یہ 20 نمبر کی آیت تھی، تم کو فری بھی کرا دیا. اب کیا تم کو ٹھکانے لگا رہا ہے اللہ، تم کو جگہ دے رہا ہے، چلو تمہارے گاؤں جانا ہے، اور وہی پیلسٹائن کنان تمہارا گاؤں ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے دیکھیں سسٹرز، اگر 500 سال تک کے ایک قوم گاؤں چھوڑ کے نکل گئی ہے، اپنا ولیج چھوڑ کے، اپنے جو ہے جگہ، اپنا وطن چھوڑ کے نکل گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی آ کے تو اس کو انکروچ کر لے گا. اس جگہ میں کوئی نہ کوئی جو ہے اس جگہ کو انکروچ کر لے گا. سمجھ رہے آپ انکروچمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ قبضہ ہو گیا وہ جگہ پہ، فلسطین کنان پہ دوسری قوم کا قبضہ ہو گیا. یس وہ قوم کا نام بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیلز یہاں پر ہم کو ملتی ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ سبحان و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے تو تم کو جو ہے نجات دلا دی فرعون سے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا. بنی اسرائیل نے کچھ کیا؟ صحیح بتایا، فرعون سے لڑے کیا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے لڑایا نہیں، ایزلی تم کو نجات ملی کیونکہ معجزے آئے اور تم کو اس سے ریلیف مل گئی، تم کو لڑنا ہی نہیں پڑا. اب اللہ چاہتے ہیں تم کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ قوم تم ڈبو ہو گئی ہو. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، دیکھا جائے تو بنی اسرائیل قوم ڈبو ہو گئی تھی. صحیح، ایم اے رائٹ؟ ڈبو ہوئی تھی. کیوں میں نے کہا بزدل اور ڈبو ہو گئی تھی؟ کیونکہ وہ غلامی میں پڑے ہوئے تھے نا. فرعون ان سے جو کرواتا وہ وہی کرتے تھے، ان کے اپنے دماغ چلتے ہی نہیں تھے. they were slaves، غلام. اور دیکھیں غلام کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف آقا کی بات سنتا ہے، ان کے اپنے دماغ اور اپنی مرضی تو کچھ ہوتی نہیں. تو اب ان کو دین کا کام کرانا ہے تو ان کو سمارٹ تو بنانا پڑے گا نا. صحیح نا، ان کو سمارٹ تو بنانا پڑے گا، دین کا کام ان کو سونپنا ہے. تو اب اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اب تم چھوٹا سا تم سے ٹیسٹ لیا جائے گا.
تم کو تھوڑا ہاتھ پیر مارنا پڑے گا, تم کو تھوڑا کوشش کرنی پڑے گی. اور وہ کوشش کیا ہے کہ وہ جو تمہاری جگہ کو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا تمہارے جانے کے بعد, جو دوسری قوم امالیکا کی قوم, اور وہ بہت جابر قوم تھی, انہوں نے انکروچمنٹ کر لیا تھا. اب تم, اللہ کیا چاہتے, اگر اللہ چاہے تو دیکھو ان کو بنا لڑائی کے بھی نکال سکتے ہیں نا, لیکن اللہ نے تمہارے لیے ٹیسٹ رکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم محنت کرو تاکہ تمہاری صلاحیتیں تم استعمال کرو. تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. فرعون نے تم کو ڈبو بنا دیا تھا, ہے نا, تو تم جو ہے اپنا برینز استعمال نہیں کرتے, تم محنت نہیں کرتے, تم محنت کرو. اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض مقدس, کہ اللہ چاہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں, پیلسٹائن کی. اللہ تھی وہ جو کتب اللہ, لکھ دیا اللہ نے, لکم لیے تمہارے, ملے گی تم کو, ڈرو مت. تھوڑی سی لڑائی کرنی پڑے گی, تھوڑا سا جنگ کرنی پڑے گی, جو قوم نے قبضہ کر لیا ہے اسے جنگ کرنی پڑے گی. اور اللہ نے تم کو گڈ نیوز دے دی, اللہ کا وعدہ ہے, وہ زمین تمہاری ہے. بنی اسرائیل کو کیا کہا, وہ زمین تمہاری ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ مسلمان قوم تھے اپنے زمانے کی, یہ ان کے لیے وعدہ ہے. سمجھے آپ, یہ مسلمان قوم تھی اپنے زمانے کی, آج نہیں, آج نہیں. آج ان میں شرک ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپٹ بھی نہیں کرتے, تو یہ وعدہ اب ان کے لیے نہیں رہا. دیکھیے سوچئے میں کیا کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو قرآن میں مینشن کیا گیا کہ کیا قومی ہے میری قوم, داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں, وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے. تو بنی اسرائیل کے لیے یہ زمین لکھ دی گئی تھی کیونکہ وہ اس دور کے مسلمان تھے, اور یہ ہر دور کے مسلمان کے لیے جو ہے یہ زمین ہے. آج وہ نہیں ہے, سمجھ رہے, آج وہ نہیں ہے. ورنہ اس آیت سے آپ یہ لے سکتے ہو کہ کوئی آپ کو دماغ میں یہ ڈال دے کہ دیکھو لکھا گیا ہے کہ بیت المقدس تو بنی اسرائیل کی ہے. بنی اسرائیل اس دور کے مسلمان تھے, پیغمبروں کی اولاد تھے, وہ سلیکٹڈ تھے اللہ کے کام کے لیے. آج انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی بات, یہ اس دور کے لیے, یہ وعدہ ان کے لیے تب تھا. اب اگر آپ دیکھو ویسے تو ان کی امامت ہی کینسل ہو گئی ہے, تو یہ وعدہ بھی ان کے لیے کینسل. آج ہے وہ امام, پہلے اللہ نے ان کو امامت دے رکھی تھی کام کے لیے, لیکن جب انہوں نے کام نہیں کیا تو آج بنی اسرائیل کی امامت کینسل, منسوخ ہے. آپ دیکھیے اب ہدایت کے لیے قرآن ہی سفیشینٹ کتاب ہے, تورات نہیں, انجیل نہیں. اس پر ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ پہلے جو منزل چیزیں اللہ کی طرف سے اتری تھی تو ہم مانتے ہیں, مسلمان اس کو مانتا ہے, لیکن ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج قرآن کافی ہے. You will not go to the Torah and the Injil. You have to follow the Quran. تو بنی اسرائیل کو بولنے کا مقصد کیا ہے کہ تم مسلمان قوم ہو اپنی دور کی, اللہ نے تم کو دین کے لیے سلیکٹ کیا ہے, چلو تھوڑا سا ٹیسٹ دے دو, ہاتھ پیر چلاؤ تھوڑا. وہ جو امالیکا کی قوم نے جو قبضہ کر لیا ہے ان سے تھوڑا سا لڑ لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ چاہتے ہیں تھوڑا سا جہاد کر دو, تھوڑا سا جنگ کر لو. اور اللہ کہہ رہے وعدہ ہے اللہ کی کتب اللہ لکم, تمہارے لیے اللہ نے is written that زمین is yours. تم جاؤ گے نا مل جائے گی, تھوڑی ہمت دکھاؤ گے نا مل جائے گی, تھوڑے ہاتھ پیر مارو گے نا مل جائے گی. لکھ دی گئی, اٹس yours. اللہ نے بول دیا, فتح لکھ دی گئی. ولا اور نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ترتدو, مرتد نہ ہو جانا, نہ پھر جاؤ, اللہ اوپر ادباریکم, تمہاری پیٹوں کے, یعنی نہ نہیں کہنا, نہیں تو کیا ہوگا, فتن کلیبو, تو تم لوٹ جاؤ گے خاسرین, نقصان اٹھانے والوں میں سے. ڈونٹ سے نو ٹو ڈو جنگ فار دا سیک آف اللہ. دیکھو تم کو فرعون سے نجات اللہ نے کس طرح آسانی سے دے دی. اب تم کو تھوڑا سا ایگزام دینا پڑے گا, تھوڑا ٹیسٹ. اللہ چاہتا ہے تم تھوڑی کوشش کرو, اور یہ کوشش بھی اللہ کیوں کرانا چاہتے ہیں, تم ڈم قوم ہو گئی ہو. سمجھ میں آئی بات. دیکھیے ہاتھ پیر چلانا, کوشش کرنا, اس میں اللہ نے حرکت میں برکت لکھا ہے, حرکت میں برکت ہے. تم آلسی ہو گئے ہو, تم لیزی ہو گئے ہو, تم اپنے ہاتھ پیر اور دماغ نہیں چلا رہے ہو. اللہ چاہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا, اور اگر تم نے نہ بولا تو
تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ ریکویسٹ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کی، کب؟ اب یہ وقت آپ کو پتا ہے نا کب کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے یہ ریکویسٹ بنی اسرائیل سے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ پوری سٹوری سنانے کے بعد میں نے آپ کو یہ سوال کیا، کب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ریکویسٹ اپنی قوم سے؟ اینی بڈی چیٹ باکس میں؟ جب وہ فرعون سے نجات اللہ نے دی اور بنی اسرائیل سمندر پار، یہ زائدہ پا کریکٹ، سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں بیٹھے ہیں، تو اب ان کو کوئی لینڈ تو دینا ہے نا، 6 لاکھ لوگ تو سمندر کے کنارے نہیں بیٹھ سکتے، ہاں تو پھر اب ان کو کہیں تو ڈالنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا نبی ہوں اور میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سارے احسان اللہ کی تم کو یاد دلاتا ہوں، اب تم سوچو کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم جنگ کرو، تم کیا کرو؟ جنگ کرو اور وہ لینڈ کو حاصل کر لو اور اپنی پراپرٹی لے لو، اپنا وطن جو ہے جنگ کر کے لے لو۔ اب دیکھو یہ قوم کیا کرتی، حالانکہ یہ قوم نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، ان کو تو ہاں بولنا چاہیے تھا نا کہ ہاں ہاں موسیٰ علیہ السلام ہم جو ہے اللہ نے جب لکھ ہی دیے تو ہم جنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہارڈ ورک کرتے ہیں، بٹ یہ آلسی قوم، ڈھبو قوم، اپنے دماغ یوز نہیں کرتی ہے قوم۔ دیکھیے آیت نمبر 22 میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ریکویسٹ کا کیا جواب دیا، آیت نمبر 22، قالو کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انہی سے تو بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کا احسان یاد دلا کے کہ چلو وہ لینڈ میں جا کے جنگ کریں گے اور لینڈ کو لے لیں گے اور وہ ہمیں ملے گی، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو کہا بنی اسرائیل، یا موسیٰ، کیسے لوگ ہیں دیکھو، ذرا بھی تمیز نہیں ہے، اپنے پیغمبر سے بات کرنے کی کہتے ہیں موسیٰ، یعنی نام لے رہے ہیں۔ ہم کو کیا کہا گیا؟ ہم کو ہمارے رسول کو ایسے پکارنا ہے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہی ہوں کہ ریسنٹلی ہم نے سورہ حجرات واشی بیچ کے ساتھ میں مکمل کی ہے اور ان میں ہم نے آیت دیکھی ہے نا کہ ہم کو بھی کیا کہا گیا تھا، اس میں ڈانٹ لگائی گئی تھی نا کہ اپنے نبی کو ایسا نہ پکارو، نہ تم پکارو رسول کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ آیت ہم نے کی ہے، یاد ہے نا؟ وہ بدو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہتے تھے، اللہ نے منع فرمایا تھا، صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ، اپنے نبی سے تمیز سے بات کرو، نام بھی نہیں لینا، جیسے تم کیجولی لوگوں سے بات کرتے ہو اس طریقے پر نبی سے بات نہیں کرنا، اس کے آگے نہیں جانا۔ یاد ہے ہم نے وہ آیت کیے تھے نا سورہ حجرات کی سٹارٹنگ میں، ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے، آپ بھولے تو نہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ بھولے تو نہیں؟ یاد رکھیے، ابھی واشی بیچ میں سورہ حجرات ہم نے مکمل کی ہے اور سورہ قوف سٹارٹ کی ہے، تو وہاں پر ہم کو کیا کہا گیا تھا؟ امت مسلمہ کو، صحابہ اکرام کو، نہ تم پکارو رسولوں کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ How can you call اے موسیٰ، یا موسیٰ؟ بدو نبی کو جو ہے وہ یا محمد کہتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ اور ویسے بھی دیکھیے اسلام میں نا بہت رسپیکٹ ہے ایلڈرز کے لیے، اپنے بڑوں کو نام سے نہ پکارو۔ دیکھو ہم اپنے بڑوں کو نام سے نہیں پکارتے، مسلمانوں میں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہے ہی نہیں، احترام کرتے ہیں نا ہم تو، جو ہے کہ اگر بڑا بھائی بھی ہو تو ہمارے جو دوسرا سبلنگ ہے اس کو کہتے ہیں بھائی بڑا بھائی ہے تو بھائی جان کہے، ہے نا، باجی پکارے، آپی کہے، آپا کہے، بھائی کیجئے، ان کا نام بھی نہیں لینا، بڑے بھائی کا نام نہیں لینا، بڑی بہن کا نام نہیں لینا، ہمارے دین میں بہت رسپیکٹ ہے۔ لیکن آپ نصرانیوں کو دیکھو کہ ان کے بچے اپنے پیرنٹس کو بھی نام لے کے پکارتے ہیں، ان کے ایلڈرز کو بھی نام سے پکارتے ہیں، ان میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں کچھ لگائیں، وہ نام سے پکارتے ہیں، بالکل۔ آپ دیکھیے نا نصرانیوں میں ہے یہ چلن، تو اپنے بڑوں کو ہم نام سے نہ پکارو، استاد کو بھی نام سے نہ پکارو، پورے ہے تو کیا کہا گیا؟ اپنے استاد کو بھی نام سے نہ پکارو، جو عمر میں چھوٹا ہو پر درجے میں بڑا ہو اسے بھی وتھ رسپیکٹ جو ہے ہم کو پکارنا ہے، بھلے آپ سے عمر میں جو ہے وہ چھوٹا ہے لیکن درجے میں بڑا ہے، اور اگر وہ آپ کی استاذہ ہے اور آپ سے عمر میں بھی جو ہے وہ چھوٹی ہے تب بھی اس کو رسپیکٹ دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے پروفٹ سے، بنی اسرائیل نے کیسی بات کی؟ قالو کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا بے شک فیہا، اس میں، یعنی کیا؟ اس زمین کے اندر، قومن،
ایک قوم ہے جبارین، زبردست، زوراور، طاقتور. اب یہ ان کو کیسا پتا چلا؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ تو کئی سال سے وہاں پر گئے نہیں ہیں. لیکن یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ اس علاقے میں یا اس لینڈ میں تو آلریڈی ایک جبار قوم ہے، امالیکا کی قوم داخل ہو گئی ہے. کیسے پتا چلا؟ چلیے بتائیے. میں نے آپ کو سٹوری میں سب بتائی تھی. نہیں، وہی نہیں تھی یہ، موسیٰ علیہ السلام کو وہی نہیں آئی. نیکسٹ، کوئی دوسرا اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ قوم کو وہ اندر امالیکا کی جو قوم ہے، کریکٹ اینی باجی؟ جب میں نے سٹوری سنائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اپنے میں سے 2 لوگوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اندر جا کے چپکے سے زمین کا سروے کر کے آؤ، ذرا جا کے دیکھو. ہم تو اتنے سال سے، یعنی یہ لوگ چلے گئے یہاں سے، کون جو ہے کہ جو فلسطین میں پہلے رہتے تھے وہ لوگ 500 سال سے تو آئے نہیں، تو ان کی جگہ پہ کوئی آ گیا ہوگا. ایسی قوم ہے، جاؤ جا کے کیا کرو، ایک وہاں پر سروے کرو، وہاں جا کے تھوڑا سا ریسرچ کرو، تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کرو. اور ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے آ کے ڈائریکٹلی بتانا، لوگوں کو نہیں بتانا. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 سلیکٹڈ لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ، مجھے بتاؤ، لوگوں کو نہیں بتانا. اب یہ کیوں کہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 جاسوسوں کو کہ جا کے اندر جاسوسی کرو، اور وہ جو بھی تم میسج لاؤ وہ لوگوں کو نہیں بتانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی بنی اسرائیل کو نہیں بتانا، مجھے بتانا. ہاں، تاکہ کیا کہ ہمت نہ ہارے، ورنہ یہ ڈر جائیں گے، اور اگر یہ ڈر جائیں گے تو یہ جا کے لڑیں گے نہیں. لیکن یہ 2 لوگوں کو جن کو جاسوسی کرنے بھیجا گیا تھا، انہوں نے آ کے بتا دیا اور لوگوں کو پتہ چل گئی، ایک کے بعد ایک دوسرے کو پتہ چل گئی، اور سب بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈر گئے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، وہ یہ آیت 22 میں منشن کیا گیا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، یہ اس وقت کی بات، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، بہت زبردست، زوراور، طاقتور، امالیکا کی قوم. وہ اور انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں، ندخلوہا، انہوں نے کیا کہا، لیسانی کا، لن کا. لن کا معنی کیا ہے؟ ہرگز نہیں جائیں گے اس زمین میں لڑنے کے لیے. ندخلوہا، داخل ہوں گے اس میں. کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ یخرجو، وہ امالیکا کی قوم نکل جائے، منہائی، اس میں سے. فَإِن، پھر اگر یخرجو، وہ امالیکا کی قوم نکل جائے، منہا، اس میں سے، یعنی اس زمین میں سے. فَإِنَّا، پھر بے شک ہم داخلون، ہم داخل ہوں گے. یعنی یہ کیا چاہتے ہیں؟ آرام سے وہ جو قبضہ کی ہوئی قوم آرام سے آ جائیں، کہ چلو بنی اسرائیل، تم اتنے سال سے نہیں تھے تو ہم یہاں رہ رہے تھے، اور جزاک اللہ خیر، یا تھینک یو ویری مچ، یو ٹیک یور پراپرٹی، وی آر لیونگ. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تم کو اتنی آسانی سے وہ جگہ دے دیں گے کیا؟ اتنی آسانی سے تم کو وہ دے دیں گے وہ جگہ جو وہ قبضہ کر کے بیٹھے؟ نہیں. اب یہ یہی بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یو ہیو ٹو فائٹ، اینڈ دے آر سیئنگ نو، ویو کم ٹو نو کہ وہاں امالیکا کی زبردست قوم ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، بہت قداور قوم ہے، جابر لوگ ہیں، ہم کو ختم کر دیں گے. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں باہر، اس زمین کے باہر، ہم نہیں جائیں گے. کب تک نہیں جائیں گے؟ فرعون تو ان کا دماغ خراب کر چکا تھا نا، بزدل لوگ تھے یہ. تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ نہ نکل جائیں. پھر جب وہ نکل جائیں گے جنہوں نے قبضہ کیا ہماری زمین پر، پھر ہم آرام سے چلے جائیں گے. جب یہ بات انہوں نے اپنے پروفٹ کو کہی تو انہی لوگوں میں سے 2 سمجھدار لوگ تھے جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی. آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 لگائیں. یس، کیونکہ دیکھیے فرعون نے ان کو کمزور کر دیا تھا، ان کے دماغ بھی نہیں چلتے تھے. فرعون سب کچھ جو ہے وہ خود سمجھتا اور سوچتا ان کے لیے، اور ان کو کام ہی کرواتا تھا، اور جو ہے ان کو مارتا، ان کے ساتھ میں جو ہے زبردستی اور سرکشی کیا کرتا. تو ان کے دماغ جو ہے نا بالکل ویک ہو گئے، ویک. یہ خود صحیح غلط سوچ نہیں پا رہے تھے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہاتھ پیر چلانے کا آرڈر دیا تھا کہ ان کے دماغ چلے. یہ بالکل کن ہو چکے تھے، ان کے بھیجے غلام قوم بن گئے تھے نا یہ 500 سال کے عرصے میں. اب انہی میں سے 2 لوگ اچھے تھے جو سمجھدار تھے، پروفٹ کی بات ماننے والے. جیسے آپ دیکھیں کہ وہ ہم رجل المومن کو بھی دیکھیں نا، جو آل فرعون میں سے جہاں کوئی نہیں سمجھ رہا تھا تو رجل المومن سمجھ گیا تھا. اسی طریقے پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اڑیل جو ہے وہ قوم تھی بنی اسرائیل، ان میں بھی 2 اچھے لوگ تھے، سمجھدار. قال، کہا، رجلانی، 2 لوگوں نے. کہا جاتا ہے یہ 2 لوگ کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب، ان کے نام تھے. اور یوشع بن نون کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے
تو ان کی گارڈین شپ میں جو ہے کہ بنی اسرائیل اپنے گاؤں، اپنے ولیج، اپنے وطن پیلسٹین داخل ہوئے تھے، ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ابھی فوت ہو جائیں گے. وہ نہیں گئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ میں اس بستی میں، ان کو داخلہ نہیں، وہ ختم ہو گئے تھے راستے میں، کیونکہ اس کے بعد ان کو پنشمنٹ ملنے والی ہے بنی اسرائیل کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنی اور انہوں نے عمالقہ کی قوم کے ساتھ میں جنگ نہیں کی. تو اب ان کو کیا ملنے والا ہے؟ پنشمنٹ، بہت بڑی پنشمنٹ ملنے والی ہے. اوکے لیٹر آن. لیکن اب انہی میں سے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بات کی. قالا کہا رجلانی، دو لوگوں نے، یوشع بن نون اور کالب ان کے نام تھے، من الذین ان لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے، انعم اللہ جو ڈرتے تھے، جو ڈرتے تھے. کیا دیکھیے اس ورڈ ٹو ورڈ کو ذرا سمجھے. جو ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ سے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یہ جو دو لوگ جن کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے. اور انعم اللہ علیہما، انعما یہ انعام تھا، اللہ جو اللہ نے دیا تھا، علیہما ان پر، کیا؟ کہ اللہ کا ڈر ہو، یہ انعام تھا. دیکھیے اللہ سے ڈر جانا یہ انعام ہوتا ہے. کوئی یہ کہے میں تو نہیں ڈرتی، تو یہ عذاب ہے. اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ انعام ہے. لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے سورہ رحمان کی آیتیں کھڑا رہنے سے ڈر جائے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو یہ اللہ کا ڈر ہے نا جو ہمارے اندر ہے، تقویٰ جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے. اور پورے بنی اسرائیل میں سے یہ دو لوگوں پر یہ انعام تھا. یہ دو لوگ جن کی یہاں بات ہوئی، دو ہے نا، رجلانی، جنہوں نے کیا کہا کہ ادخلو، چلو داخل ہو جاتے، علیہم الباب، ان پر دروازے سے چلو چلو چلے جاتے ہیں، چپکے سے چلے جاتے ہیں، چلے جائیں گے. کیا کریں گے یہ لوگ؟ اللہ نے تو زمین لکھی دی نا، تھوڑی سی تھوڑی بہادری دکھاتے، چلو داخل ہو جاتے. فیضا، پھر جب دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے نا، جیسے ہی تم نے کوشش کی نا، فإنکم، پھر بے شک تم غالبون، تم غالب آؤ گے، جیت تمہاری پکی. چلو وعلی اللہ فتوکل، وہ اور اللہ، اوپر اللہ ہی، اللہ کے، فتوکلو، توکل کرے، توکل کرو اور چلو دروازے سے. ان کنتم مؤمنین، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان لانے والے. دیکھو یعنی بنی اسرائیل کو بھی کیا کہا؟ مومن. بنی اسرائیل کو مومن کہا. دیکھ رہے کیونکہ یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے. انہی سے تو بات ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے سٹوری. شرین باجی پلیز بولیں، ایسا تو نہیں ہے آپ کو اوپر سے جا رہی ہے، پلیز پوچھیں. باجی ہم پوچھ لیتے ہیں، امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو. باجی ہمیں بتا رہے ہیں آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ باجی، I'm getting responses and reactions. امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہی ہے. الحمدللہ جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ریکویسٹ کیا، وہ نہیں مانے، کہا کہ قوم نکلے گی جب بار ہمارے وطن سے تو ہم جائیں گے. تو انہی میں سے دو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا، جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، یہ ان پر انعام تھا اللہ کا خوف. انہوں نے کہا، قوم کو سمجھایا ہوگا کہ دیکھو قوم، کیوں ایسا کر رہے ہو اڑیل کام؟ ہمارے پیغمبر ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیغمبر نے کہا کہ زمین ہماری پکی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، چلو جاتے ہیں، تھوڑا دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں، دیکھے تو صحیح، جیسے ہی ہم جائیں گے جیت پکی، کیونکہ اللہ نے تو پرومس کر رکھا ہے نا، زمین ہماری. اب کیا کرو؟ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو. اب دیکھیں یہ توکل کا ڈیفینیشن کیا ہے. توکل کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ توکل کا ڈیفینیشن یہ ہے، توکل یہاں پر معنی کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا، انسانی کوشش جو ہوتی ہے وہ کر لے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے. ہم نا اس توکل کا رونگ مطلب لیتے ہیں. توکل کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کر دیں گے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اب کیا اللہ کے لیے کیا ڈیفیکلٹ تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کی زمین یوں ہی دے دیتے؟ کچھ ڈیفیکلٹ نہیں تھا. مگر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حرکت میں برکت. کچھ کام کرو، تم تھوڑا کچھ کام کرو، اللہ اس میں بہت برکت دے دے گا. تو یا ان کو بھی کہا جا رہا ہے دیکھو تھوڑا کام کرو، تھوڑا ہارڈ ورک کرو، اللہ کے بھروسہ رکھو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
من یتق اللہ فہو حسبہ، تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور کام کیا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. چلو بنی اسرائیل کرو. مگر نہیں، آلسی لوگ تھے نا اور ڈرپوک لوگ تھے، بالکل کاورڈ. اب یہ دو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ارے چلو نا دروازے سے، ہم ہی جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر کہ تم مسلمان ہو، رکھو. نہیں، بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ تم محنت کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ اس کو صحیح کر دے گا. بھروسے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہے نا یہ توکل کو ایسا بھی لیتے ہیں کہ جو کریں گے وہ ہم ہی کریں گے. اپنے آپ پر بڑا بھروسہ رہتا ہے کہ اگر میں کروں گی تو ہی کچھ ہوئے گا. نہیں، یہ بھی رونگ ہے، یہ بھی رونگ ہے. آپ اپنی انسانی قوت جتنا کر سکتے ہو طاقت یوز کر لو، لیکن توکل تو تم کو اللہ پہ ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. ہو سکتا ہے آپ بڑی پلاننگ کر رہے ہو، لیکن آپ کی پلاننگ تب سکسیسفل ہوگی جب اللہ اس کو پاس کریں گے، کیونکہ وانت خیر الفاصلین وانت خیر الحاکمین. وہ بیسٹ پلانر ہے، وہ بیسٹ جج ہے، اور سب کی جو ہے تمہاری پلاننگ کو پاس یا فیل وہی کر سکتا ہے. تم صرف کوشش کرو. تو یہ بنی اسرائیل کو کہا کہ تم کوشش کر لو. آیت نمبر 23 یہاں پر مینشن کر دی گئی ہے. تو ان کو کہا. اب دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، ڈھیٹ ہے نا. 24 نمبر کی آیت لگائے بچے، ڈھیٹ قوم ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یا موسیٰ. وہ آدمی کی بات بھی نہیں سنتے، نہ یوشع بن نون کی بات سنتے، نہ کالب کی بات سنتے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر دوبارہ ان کے پیچھے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل لے، انا، بے شک ہم، لن، دیکھیے ورڈ کیا استعمال کیا، لن، ہرگز نہیں، ند قولوہا، ہم داخل ہوں گے، ہاں اس زمین میں، فلسطین کی ابدا، امالیکہ کی قوم رہتے ہوئے کبھی بھی نہیں گئے، نہیں جائیں گے. کب تک؟ مادامو، جب تک وہ رہے. وہ امالیکہ کی قوم وہاں پر جب تک ہے تب تک، مادامو کا، جب تک وہ وہاں پر رہتے ہم تو نہیں جائیں گے. لن ندخلوہا، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے، ابدا، اس میں کبھی بھی، جب تک کہ وہ قوم وہاں پر ہے، فیہا، اس میں. اور پھر دیکھیے بدتمیزی، فَاذْهَبْ، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، پھر جاؤ، انت، تو بھی جا، وہ ربو کا، تیرا رب بھی جا، تو اور تیرا رب جا، فقاتلا، تم لوگ دونوں جنگ کرو. کس قدر ان کی حماقت اور بدتمیزی ہے دیکھو بنی اسرائیل، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ تو بھی جاؤ، تیرے رب کے ساتھ جا، تم دونوں جا کے لڑو. فقاتلا، تم دونوں لڑو اس امالیکہ کی قوم سے. انا، بے شک ہم، ہاؤنا، اسی جگہ، قائدون، ہم یہیں بیٹھیں گے. یعنی we are going to sit here, we are not going to go. تو اور تیرا رب جا، دونوں جا کر کے جنگ کرو امالیکہ کی قوم کے ساتھ، ان کو ہراؤ اور پھر ان کو نکالو اور پھر ہم کو بساؤ. یہ جاہل قوم، حالانکہ یہ جاہل قوم نے ابھی ابھی ایک بہت بڑا معجزہ دیکھی ہے. کیا ہے وہ معجزہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جاہل قوم کو ایک بڑا معجزہ دکھایا ہے. وہ سمندر کا پھٹنا ان کے سامنے ہوا، فرعون اور آل فرعون کی گرکابی ان کے سامنے ہوئی. پہاڑ کی طرح سمندر کھڑا تھا اور اس میں راستہ ان کے لیے بنا. وہ جس راستے سے کراس کرتے ہوئے آئے ان کے لیے وہ راستہ سفلتا والا بنا، سکسیس والا بنا، لیکن وہی راستہ فرعون کی گرکابی کی وجہ بنا. دیکھو ڈیفرنس، راستہ تو ایک ہی تھا، ایک پار کر گیا، ایک پار نہیں کر سکا. تو کیا تھا؟ اللہ نے ایک کو وہی راستے سے پار کروا دیا، دوسرے کو اٹکا دیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ذرا بھی نہیں جاتے لڑنے. کہتے موسیٰ علیہ السلام کو تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. اب ایسی قوم سے کیا کرے؟ اب بتاؤ، اب ایسی قوم کو کیا سمجھائے؟ حجت والی قوم، یعنی حجت ہی کر رہی ہے قوم، سمجھ کے دینے کو کوئی چیز تیار نہیں ہے. اب ایسی قوم سے کیا بات کیا جائے؟ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام 25 نمبر کی آیت کیا ہم کر سکتے ہیں شرین باجی؟ نہیں باجی. We stop here. Next time انشاءاللہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ یہ قوم کے لیے کیا کہیں گے. دیکھیے رب سے ایکچولی جو ہے کہ یہاں پر اب جو ہے دعا نہیں بد دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی.
کیونکہ یہ قوم مانتی نہیں نا, ڈھیٹ قوم ہے, سننے کو تیار نہیں. اتنا ایزی کر کے موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں, اللہ نے وہ زمین ان کے لیے آسان کر دی تھی, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, اب موسیٰ علیہ السلام ان کو بد دعا دیں گے, اور یہ بد دعا میں دیکھو ان کا کیا حال ہو. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 25 میں ہم دیکھیں گے. رائٹ ناؤ وی اسٹاپ دی کلاس ہیئر. اوکے, دعا پڑھ دوں میں شرین باجی؟ جی باجی, اس کے بعد میں ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا پہلے کروں؟ پہلے کر دیجیے. اوکے, جزاک اللہ خیر باجی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 25 سے ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر دونوں لے لیں گے. سسٹرز غور سے سنیں. سسٹرز جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, میں اور لبنہ باجی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری سسٹرز کو اپنے ریلیٹیوز یا فرینڈس کو جوائن ان کروانا ہوتا ہے گروپ میں. تو جیسے کہ آپ لوگ بھی گروپ میں جوائن ہوئے ہیں, لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ جوائن ہوتے ہیں, تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کو اگر کسی کو جوائن ان کروانا ہے تو آپ ہم سے لنک لے لیجئے گروپ کی, اور آپ ہم پھر بعد میں آپ کو جنہیں بھی جوائن ان کروانا ہے آپ لوگ کروا سکتے ہیں. سسٹرز ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو جوائن ان کروانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں یہ بھی سکھائیں کہ کیسے جوائن ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ جسے بھی جوائن ان کروانا چاہتے ہیں وہ سسٹرز بھی کلاس میں آ پائیں گے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لبنہ باجی کو یا آپ دوسرے کوآرڈینیٹرز کو یا کسی کو آپ نمبرز فارورڈ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ انہیں جوائن ان کیجئے, لیکن کیا ہو جاتا ہے سسٹرز کی مشکل ہو جاتا ہے کہ نمبر سیو کر کے ہم جوائن ان کریں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لنک ہم سے لے لیا کریں, اور آپ کے فرینڈز, فیملیز, ڈاٹرز, ڈاٹر ان لاز, جسے بھی آپ لوگ چاہتے ہیں جوائن ان کرنے کے لیے اقرا کے گروپس میں, تو آپ پھر بعد میں انہیں جوائن ان کروا سکتے ہیں. اور آپ انہیں سکھائیں بھی, اگر کسی کو نہیں آتا ہے جوائن ان کروانا تو آپ انہیں سکھائیں کہ وہ کیسے کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں, کیسے زوم پہ آتے ہیں. میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہاں پہ کافی ساری سسٹرز ہیں جو الحمدللہ کافی ریگولر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے جوائن ان ہونا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ دوسرے مومن سسٹرز کو جنہیں بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں کلاس کے لیے تو ان کے لیے بھی راستہ بنائیں کہ کیسے وہ جوائن ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ باجی آئی ایم ویری کلیئر ان دس. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اور دیکھیے آپ میرے پاس تو بھیج کے نمبر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے شیرین, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. وہ ایڈمن جو ہے وہ شیرین ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں آپ کو, کتنا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو لنک دی جائے ایک واٹس ایپ گروپ کی, آپ دوسرے کو فارورڈ کر دیں. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ باجی ہم کو اس میں ڈالو, کیسے ڈالیں؟ آپ خود اپنے آپ کو ڈالو نا اس میں. وہ شیرین کے لیے بھی بیٹر ہے, ہمارے لیے بھی. دیکھیں بعض وقت نا یہ ممکن بھی نہیں ہو پاتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگ جو ہے کوئی دوسری چیزوں میں اتنے انوالو ہوتے ہیں, دوسری چیزوں میں اور بھی بہت ساری ضروری چیزیں جو ہم کو کرنی پڑتی ہے, تو اب ایک ایک کو جو ہے ہم ڈالیں تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی جو ہے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ دے دیں, اور جس کو نہیں آتا ہے وہ اپنے فیملی, فرینڈس, ریلیٹیو سے جو ہے وہ مدد لے لیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گروپ میں ڈال دیں. پلیز آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ سسٹرز ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے باجی, ایک منٹ بس. ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اکثر کافی سسٹرز ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اقرا 4 میں ڈالیے, ہم اقرا 5 میں ہیں. اگر کوئی سسٹرز اگر آتے ہیں جوائن ان ہونے کے لیے, ہم باقاعدہ چیک کرتے ہیں سسٹرز کیا اگر آپ آلریڈی اقرا کے گروپس میں ہیں کیا. اگر کوئی سسٹر مجھے آلریڈی اقرا کے گروپس میں دکھتے ہیں تو میں پھر سے ایڈ نہیں کرتی, کیونکہ میں چاہوں گی کہ میں وہ جگہ ہماری دوسرے مومن سسٹر کے لیے رکھوں جو کوئی بھی گروپ میں نہیں ہے. تو میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ ہم گروپ میں ہیں تو ہم پھر سے سیم ہی گروپ میں کیوں آئیں. اور سسٹرز آپ سبھی سے درخواست ہے کہ لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. آپ بھی دیکھیے اگر آپ ملٹیپل گروپس میں ہیں تو آپ وہاں سے نکل جائیں. اور میں سسٹرز یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مجھے ابھی کال آیا تھا کہ آپ کو کلاس سنائی دے رہی ہے لیکن آپ کا نام نہیں آ رہا ہے. تو میں سسٹر یہ کہنا چاہوں گی کلاس سنائی دے رہی ہے نا آپ کو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور اگر آپ کو اسکرین پہ آیتیں دکھ رہی ہے, نام سے کچھ میٹر نہیں کرے گا سسٹرز آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اقرا کے کوآرڈینیٹرز یا پھر میں یا لبنہ باجی ہم لوگ اٹینڈنس نہیں لیتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ کلاس میں آئیں اور آپ سنیں, آیتیں اگر آپ کو دیکھنی ہے یا اسکرین شاٹس لینے ہیں آپ لے سکتے ہیں.
لیکن اگر نام سے کچھ نہیں اس سے تعلق ہے اقرا کی کلاس میں. آئی ہوپ باجی آئی بین ویری کلیئر ود دس. انشاءاللہ آپ دعا کروا دیجیے, ہم آگے کے اناؤنسمنٹس کر دیں گے. جی, سبھی کوآرڈینیٹرز کے لیے پلیز دعا کیجیے. ہر ایک کوآرڈینیٹر اپنی جگہ پر بہت محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد میں جو ہے الحمدللہ یہاں پر بھی جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. تو پلیز ان کے لیے بھی تھوڑی سی لائف ایزی کر دیجیے. انہوں نے آپ کے لیے اتنے جو سہولتیں کی ہے, تو پھر جو ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گروپ میں خود ہی ڈال دیں, ان کو بولے کہ وہ خود ہی جوائن ان ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں جو ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی, ماشاء اللہ بہت ہی بہترین تفسیر تھی. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 24 سورہ المائدہ تک آپ لوگ کو آج کی آیتیں سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 25 سے ورڈ اور تفسیر شروع کریں گے سورہ المائدہ کی. سسٹرز غور سے سنیں, کل منڈے ہے, کل کوئی کلاس نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے ہالیڈے ہے.